الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں اور تحقیق کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت سے نوازا تھا اور حکم دیا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شخص شکر گزاری کرتا ہے تو اس کے شکر کا فائدہ اسی کی ذات کو ہوتا ہے، اور جو شخص ناشکری کرتا ہے بس بے شک اللہ پاک بے نیاز ہیں اور قابل تعریف ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی، اور حکمت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، رحمت ہے، فضل عظیم ہے۔ جیسا کہ باری تعالی شانہ نے ایک اور آیت میں فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دے دی گئی اس کو بہت بڑی خیر عطا فرما دی گئی۔ تو اللہ پاک نے ان کو حکمت دے کر بہت بڑی خیر سے، بہت بڑی برکت سے، بہت بڑی بھلائی سے مالا مال کیا۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ یعنی دین کی سمجھ۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ پاک نے، جس کے ساتھ اللہ پاک خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی فہم عطا فرماتے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، تو دین کی سمجھ کا مل جانا اللہ پاک کا اس کے ساتھ خیر کا ارادہ ہونا ہے، بھلائی کرنا ہے، یہ اور اس کی خوبی ہے، اس کے لیے فضیلت ہے، دنیا اور آخرت میں اس کے لیے فضیلت ہے۔ حکمت علم شریعت کو بھی کہتے ہیں، قرآن پاک کا فہم یہ بھی حکمت ہے، شریعت کا فہم یہ بھی حکمت ہے۔ اللہ پاک نے بعض آیات میں شریعت مقدسہ کے فہم کو، آیات پر عمل کرنے کو حکمت سے تعبیر فرمایا ہے، اور سنت مقدسہ پر عمل کرنا یہ بھی حکمت ہے۔ تو وہ باتیں جو شریعت مقدسہ کے مطابق ہوں گی، ان کے پاس جو ان کی شریعت تھی وہ باتیں ان کی اس کے مطابق تھی۔ ہمارے پاس جو شریعت ہے، سنت ہے، جو اس سے متعلق باتیں ہوں گی وہ حکمت ہوگی۔ حکمت قرآن پاک پر عمل کو بھی کہتے ہیں، حکمت صحیح رائے کو بھی کہتے ہیں۔ عقل مندی، دانائی، صحیح رائے، صحیح عمل، صحیح سمجھ،
صحیح بات، ظاہر بات ہے کہ جب انسان کی عقل صحیح ہوگی، اس کا فہم درست ہوگا، تو اس کی بات بھی درست ہوگی اور اس کا عمل بھی درست ہوگا، تو قول و عمل کی درستگی، قول و عمل کی درستگی کا نام حکمت ہوگا۔ ایسا کام جو انجام کے اعتبار سے مفید ہو، اچھا ہو، درست ہو، قابل تعریف ہو، عند اللہ بھی قابل تعریف ہو اور عند الناس بھی قابل تعریف ہو، ایسی باتوں کا نام حکمت ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے انتہائی گہری سمجھ بوجھ، فہم و عقل، فراست، تدبر، تفکر، بصیرت، باطنی بصیرت، ایمانی بصیرت، دینی بصیرت اور دینی کمالات، شریعت مقدسہ کے مطابق عمل، اللہ کی مرضی کے مطابق بات کرنا اور اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنا، یہ ہے خلاصہ حکمت کا۔ ایسی بات جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، ایسا عمل جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، وہ حکمت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، انعام ہے، احسان ہے۔ تو اللہ پاک نے اس نعمت کے متعلق ان کو آگاہ کیا کہ یہ بہت بڑی نعمت تم کو ملی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ خود شکر کرنا اور صبر کرنا یہ بھی حکمت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور پریشانیوں پر صبر کرنا یہ بھی حکمت ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا یہ تو سب سے بڑی حکمت ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جو نصیحتیں فرمائی اپنے بیٹے کو، اس میں یہ سب باتیں شامل تھیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے محسنوں کا شکر ادا کرو۔ اللہ پاک نے سب سے اول تو لقمان علیہ السلام کو ہی حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور فرمایا کہ جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس کے شکر کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے۔ ایک شکر تو یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ کہا جائے۔ آپ نے کھانا کھایا، آپ نے پانی پیا، آپ نے لباس پہنا، آپ کو اللہ پاک نے کوئی بھی نعمت دی، اس نعمت کے استعمال کرنے کے بعد آپ نے الحمدللہ کہا۔ الحمدللہ کہنا یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے کہہ دیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا، لباس پہنایا یا یہ نعمت عطا فرمائی۔ اور ایک شکر کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسان کو نعمتیں ملی ہیں، چاہے وہ اس کی ذات سے متعلق ہوں اور چاہے وہ باہر سے اس کے پاس آ رہی ہوں، ہر ایک کو اس کے صحیح مقام پر استعمال کرنا۔ مثال کے طور پر اللہ پاک نے انسان کو آنکھ دی، تو آنکھ کا شکریہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ آنکھ کا شکریہ یہ ہے کہ اس سے علماء، صلحاء، اولیاء اللہ کی زیارت کرے۔ آنکھ کا شکر یہ ہے کہ اس سے والدین کی زیارت کرے، اس سے دینی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، بیت اللہ شریف کی زیارت کی جائے،
اچھے مقامات کی زیارت کی جائے، اچھے انسانوں کی زیارت کی جائے، اچھی کتابوں کی زیارت کی جائے، یعنی ان کا مطالعہ کیا جائے اور ان کے علوم کو پڑھا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ آنکھ کا صحیح استعمال جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، موقع کے اعتبار سے وہ کرنا یہ آنکھ کا شکریہ ہے۔ اس شخص نے آنکھ کا شکر ادا کیا کہ اس کو صحیح استعمال کیا۔ اس کے برخلاف اگر آنکھ کو اس نے ناجائز جگہ، غلط جگہ استعمال کیا، غلط انسانوں پر استعمال کیا، یعنی جہاں استعمال کرنا اس کو جائز نہیں تھا، مناسب نہیں تھا، صحیح نہیں تھا، گناہ تھا، اگر اس نے آنکھ کو وہاں استعمال کیا تو یہ آنکھ کی ناشکری ہوئی، آنکھ کی نعمت کی ناشکری ہوئی۔ ایسے ہی اللہ پاک نے انسان کو کان دیے ہیں، تو کان کا صحیح استعمال کرنا، تلاوت کے سننے کے لیے استعمال کرنا، وعظ و بیان کے سننے کے لیے استعمال کرنا، نصائح سننے کے لیے اس کا استعمال کرنا اور اچھے کاموں کے اندر اس کا استعمال کرنا، یہ کان کا شکر ہے۔ اور اگر گانے میں، بجانے میں اور ان چیزوں میں جو شریعت کی روح سے حرام ہے، ناجائز ہے، مکروہ ہے، غلط ہے، ان چیزوں میں کان کا استعمال کیا تو کیا کہا جائے گا کہ اس نے اللہ کی دی ہوئی اس کان کی عظیم ترین نعمت کو غلط استعمال کیا، اس کی ناشکری کی۔ ایسے ہی اللہ پاک نے انسان کو زبان دی ہے، تو زبان کی نعمت کا شکریہ کیا ہے کہ اس کے ذریعے تلاوت کی جائے، اس کے ذریعے سے حدیث پاک پڑھی جائے، اس کے ذریعے سے دینی کتابیں پڑھی جائے اور اس کے ذریعے سے ذکر اللہ کیا جائے، ذکر و اذکار میں اس کا استعمال ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے زبان دی ہے ہی اللہ کے ذکر کے لیے، کہ اس کو اللہ کے ذکر میں استعمال کیا جائے۔ تو جو شخص زبان کو دینی کاموں میں، اچھے کاموں میں استعمال کرے گا، جن کاموں میں استعمال کرنے کا اخروی اعتبار سے فائدہ ہے، دینی اعتبار سے ثواب ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے زبان کا شکر ادا کیا۔ اور اگر اس نے غیبت میں، بہتان میں، الزام تراشی میں، گالم گلوچ میں، تکلیف پہنچانے میں زبان کا استعمال کیا تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے زبان کی ناشکری کی۔ جو نعمت اللہ پاک نے زبان کی شکل میں اس کو دی تھی تو اس نے اس کا غلط استعمال کیا، یعنی اس کی ناشکری کی۔ ایسے ہی ہاتھ کا شکریہ اور ہاتھ کی ناشکری، ایسے ہی پاؤں کا شکر ہے اور پاؤں کی ناشکری کا عالم ہے۔ تمام اعضاء کو اسی طرح انسان سمجھتا چلا جائے، یہ تو شکر ہے اس سے متعلق جو اللہ پاک نے انسان کو وہ نعمت دی جو خود اس کی ذات میں رکھی ہوئی ہے، دیکھنے کی نعمت، سننے کی نعمت اور بولنے کی نعمت، ہاتھ سے چھونے کی نعمت، پاؤں سے چلنے کی نعمت، جو اللہ پاک نے انسان کو خزانے دیے نعمتوں کے، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یہ ان کا شکر ہوگا، اور ان کا غلط استعمال کرنا یہ ان کی ناشکری اور کفران کہلائے گا، گناہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ
ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں، اور تحقیق کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت سے نوازا تھا اور حکم دیا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شخص شکر گزاری کرتا ہے تو اس کے شکر کا فائدہ اسی کی ذات کو ہوتا ہے، اور جو شخص ناشکری کرتا ہے بس بے شک اللہ پاک بے نیاز ہیں اور قابل تعریف ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی، اور حکمت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، رحمت ہے، فضل عظیم ہے۔ جیسا کہ باری تعالی شانہ نے ایک اور آیت میں فرمایا، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دے دی گئی اس کو بہت بڑی خیر عطا فرما دی گئی۔ تو اللہ پاک نے ان کو حکمت دے کر بہت بڑی خیر سے، بہت بڑی برکت سے، بہت بڑی بھلائی سے مالا مال کیا۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ یعنی دین کی سمجھ۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ پاک نے، جس کے ساتھ اللہ پاک خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی فہم عطا فرماتے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، تو دین کی سمجھ کا مل جانا اللہ پاک کا اس کے ساتھ خیر کا ارادہ ہونا ہے، بھلائی کرنا ہے، یہ اور اس کی خوبی ہے، اس کے لیے فضیلت ہے، دنیا اور آخرت میں اس کے لیے فضیلت ہے۔ حکمت